اور اس غیرت کو ختم کرنے کے لیے ہم نے چند کرائے کی فرانس کی خوبصورت لڑکیاں الجزائر میں لائیں. بد حجابی کے بعد اوریانی ہے، اوریانی کے بعد لڑکی لڑکے کا رابطہ آزاد ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد چوتھا سٹیپ کیا ہے کہ ہم جنس گرائی ہونی چاہیے، یعنی لڑکی لڑکی سے شادی کرے، لڑکا لڑکی سے کرے، کوئی ممانعت نہیں ہے. اب جب یہاں فساد پہنچ جائے پھر آپ کا خاندان ختم ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کما هو اہل والصلاة والسلام علی اہلہا. اما بعد فقالت فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا خیر للنساء ان لا یرین الرجال ولا یراہن الرجال. بی بی دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک بنیادی اصول خانوادگی ہمارے لیے بیان فرما رہی ہیں بہت ہی مختصر اور چھوٹے کلمات کی صورت میں، کہ اس روایت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول خدا نے اصحاب میں پوچھا کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے، تو تمام صحابہ خاموش رہے، کسی نے جواب نہیں دیا. امیر المومنین علی بن ابی طالب یہی سوال لے کر گھر آتے ہیں اور جناب سیدہ سے سوال کرتے ہیں. امیر کائنات آ کر پوچھتے ہیں یا زہرا، آپ کے بابا رسول گرامی نے پوچھا کہ سب سے بہترین چیز عورت کے لیے کیا ہے؟ تو بی بی دو عالم نے بہت معنی اور جامع انداز میں یہی روایت ذکر فرماتی ہیں خیر للنساء ان لا یرین الرجال. عورتوں کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ نامحرم مردوں کو نہ دیکھیں. اور آگے فرمایا وَلَا يَرَاهُنَّ الرِّجَالُ، اور بہترین چیز یہ ہے کہ مرد بھی کوئی اس کو نہ دیکھے، یعنی اس کا حیا بہترین چیز ہے. روایت میں ہے کہ رسول خدا نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل مجھے بتائیں آیا ملائکہ بھی ہنستے اور روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے جواب میں فرمایا ہاں، ملائکہ بھی ایک مقام پر ہنستے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب کوئی بد حجاب عورت، بے حجاب عورت مر جاتی ہے اور اس کے خاندان والے اس کا چہرہ، اس کا جسم چھپاتے ہیں، ڈھانپ کر رکھتے ہیں نامحرم لوگوں سے، تو اس وقت ملائکہ ہنستے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں کتنے بے عقل لوگ ہیں یہ، کہ ساری زندگی ان کی یہ خاتون بد حجابی اور بے حجابی میں گزارتی رہی، جوان تھی، زندہ تھی، زیبا تھی، تو لوگ اسے دیکھتے تھے، اس کی وجہ سے لوگ گناہ میں مبتلا ہوتے تھے. اور اب جب کہ یہ مر گئی ہے، بے فائدہ ہے، لوگوں کی لذات والی نگاہ نہیں ہے، تو یہ اس کو چھپا رہے ہیں. یعنی بد حجاب عورت کو جب اس کے خاندان والے چھپاتے ہیں مرتے وقت، تو اس وقت اس کے اوپر ملائکہ ہنستے ہیں. اور یہ ملائکہ کا ہنسنا یعنی دلالت کرتا ہے کہ یہ برا کام ہے بد حجابی. آج ہمارے معاشرے کے اندر جو غرب نے حملہ کیا ہے وہ سب سے بڑا حملہ یہی ہے، بد حجابی اور حجاب کو ختم کرنا. ایک مصنف ہیں فرانسوی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بی حجابی الجزائر. آپ کو پتہ ہے 200 سال پہلے الجزائر کہ جو ایک افریقی ملک ہے، فرانس کا مستعمرہ تھا، کالونی تھی. تو انہوں نے اس کے اوپر کیسے قبضہ کیا؟ تو لکھتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے کوئی پہلے ایٹم بم یا بارود کا حملہ نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ان کے اندر ایک محکم چیز غیرت ہے. اور اس غیرت کو ختم کرنے کے لیے ہم نے چند کرائے کی فرانس کی خوبصورت لڑکیاں الجزائر میں لائیں، اور لانے کے بعد ہم نے ان کو بد حجاب کر کے سڑکوں پہ گھمایا، اور اس وقت کی جوان لڑکیوں کے لیے ان کے لیے رول ماڈل پیش کیا کہ تمہارے رول ماڈل یہ بد حجاب عورتیں ہیں. خوب جب انہوں نے دیکھا تو آہستہ آہستہ ان کا بھی حجاب سر سے سرکنے لگا، پھر آہستہ آہستہ بدن نمایاں ہونے لگا، اور جب وہ کاملاً عریان ہو گئی اور اس کے بعد شہوت رانی کا بازار گرم ہو گیا، تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے جب ان کے مردوں کو اس طرح بے غیرت کیا، پھر ہم نے الجزائر کے اوپر قبضہ کیا. اسی طرح رابرٹ بورداگ سلطان شیاطین کا سلطان ہے یہ، اور یہ تمام یعنی ٹی وی چینل جتنے بھی دنیا میں سیٹلائٹ ہیں یا اخباریں ہیں یا ریڈیو ہیں، یہ اس کو مالک کہا جاتا ہے. ان کا دا نیوز کا یہ مالک ہے، یہ ذاتاً آسٹریلوی نژاد ہے اور اس کے پاس برطانوی شہریت ہے، اور اس کی ماں یہودن ہے، لیکن یہ خود کہتے ہیں کہ میں عیسائی ہوں، کیونکہ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہماری نسل عورت کے ذریعے سے چلتی ہے، یعنی یہودی عورت کا بچہ ہی یہودی ہوگا. خیر یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں عیسائی ہوں اور یہ کلیسا بھی
جاتا ہے۔ 20 سال پہلے جب اس سے انٹرویو لیا گیا کہ ایران کو آپ کیسے تسخیر کریں گے، تو اس نے کہا ایران کے لیے ہمارا برنامہ یہ ہے کہ ہم ایران کے اوپر بے غیرتی مسلط کریں گے۔ تو انہوں نے کہا ایران خالصتاً مذہبی ہے، غیرت کی بنیاد پر وہاں انقلاب آیا ہے، اسلامی انقلاب آیا ہے، تو ان کے مردوں کو آپ بے غیرت کیسے کریں گے؟ کہا ان کی عورتوں کے ذریعے سے۔ کہا کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت مثال دی۔ کہا آپ مینڈک کو اگر گرم پانی میں رکھیں، مثلا 100 درجے کا گرم پانی ہو تو وہ اسے چھلانگ لگا کر باہر چلا جائے گا اور کبھی بھی نہیں مرے گا۔ کہا کہ پھر کیسے ماریں گے اس کو؟ کہا آپ جانتے ہیں ٹیمپریچر آہستہ آہستہ زیادہ کرتے جاؤ، یعنی 50 سے اوپر 60 پر لے جاؤ، 60 سے 70 پر لے جاؤ، کیونکہ اس کے اندر ایک صلاحیت ہے مینڈک کے اندر کہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے، اور جب یہ کاملاً 100 درجے پر پہنچے گا تو اس کی ساری قوت اس کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں لگ جاتی ہے، تو اس کی ساری قوت ختم ہو جاتی ہے۔ اب جو ہی 100 درجے پر پہنچے گا تو اس کے اندر طاقت ختم ہو جائے گی باہر نکلنے کی، اور یہی اپنی طاقت ختم ہونے کے بعد یہ وہیں پہ نابود ہو جائے گا۔ کہا ہم ایران کے ساتھ یہی کریں گے، آہستہ آہستہ کیا کریں گے؟ ان کی خانمہا کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ پردہ اچھی چیز نہیں ہے۔ خوب اگلا مرحلہ کیا ہوگا کہ حجاب کو اتارا جائے، اس سے اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ اب پینٹ شرٹ پہنی جائے، پینٹ شرٹ کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوگا کہ ان کے لڑکی اور لڑکے کا جو رابطہ ہے آزاد قرار دیا جائے، اور پھر اس کے بعد ہم جنس گرائی لائی جائے، اور پھر اس کے بعد اس معاشرے کو آپ ننگا کر دیں۔ اور ایران میں کسی حد تک یہ کامیاب ہوئے ہیں۔ آج آپ ایران میں آئیں، غربی فرہنگ اس قدر یہاں پر غالب ہے، شہر قم میں آپ آئیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کہاں پہ آئیں، اس قدر بد حجابی ہے۔ کیوں؟ دشمن کام کر رہا ہے۔ تہران اور اصفہان میں آپ جائیں تو اصل مومن آدمی وہاں جا نہیں سکتا، کیوں؟ دشمن کام کر رہا ہے۔ ایسا ایسا ان کے مردوں کو بے غیرت کیا، اور بے غیرت کرنے کے بعد اب ان کے اوپر بد حجابی کو مسلط کر دیا۔ بس حجاب اور حیا جب عورت کے اندر سے نکل جائے تو یہ حقیقت میں علامت ہے مرد کی بے غیرتی کی، اور جب ایک مرد بے غیرت ہو جائے تو پھر معاشرہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے، اور انسان کی زندگی سے خاندان جیسی پر ارزش اور پر ویلیو چیز ختم ہو جاتی ہے۔ آج یورپ میں دیکھیں خاندان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہی چاہتے ہیں یہ پاکستان میں عورت مارچ کے نام پہ جب یہ 8 مارچ کو ریلی نکالتے ہیں، یہ یہی چاہتے ہیں کہ خاندانی نظام ختم ہو جائے اور حرام کو فساد کو عام کیا جائے۔ اسی طرح صہیونیت ایک کتاب ہے پروٹوکول ہائی صہیونیسٹ، فارسی میں اس کی ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ 4تھے اور 5ویں پروٹوکول میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم مسلمان ممالک کو، اور بالخصوص ایران کو کہ جو اس وقت پرچمدار اسلام ہے، ہم نے ان کو بد حجاب کرنا ہے۔ یہ ہمارا ان کے لیے برنامہ ہے۔ یہ کن کا کہنا ہے؟ یہ ان کے یہودیوں کے بڑے جو مغز مفکر ہیں، جو ان کے فیلسوف ہیں، انہوں نے یہ ایران کے لیے ڈیزائن کیا ہے، اور یہی بد حجابی خاندان کے ختم ہونے کا اور نابودی کا باعث بنتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے حجاب کو شعار قرار دیا ہے۔ حجاب آپ کو کوئی پرسنل مسئلہ نہیں ہے۔ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت میں یہ چیز ملے گی کہ جب حضرت زہرا گھر سے نکلی، صحابہ کا مجمع تھا، مسجد نبوی تھی، درمیان میں پردہ تھا، تو وہاں بی بی کا پردہ لکھا گیا ہے کہ